والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی تلاوت میں سورہ اعراف مکمل ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ یہاں پہ غلطی سے مدنی لکھا گیا ہے، یہ مکی صورت ہے اور اس کا رکوع نمبر، اس کے رکوع 24 ٹوٹل ہیں اور 1 سے 24 تک ہی آج کی تلاوت میں شامل ہے۔ اعراف بنیادی طور پہ جہنم اور جنت کے درمیانی حصہ جہاں پہ اللہ رب العزت ایک گروہ کو قیامت کے دن رکھیں گے، تو وہ جو اس درمیانی جگہ پہ گروہ ہوگا وہ جنتیوں سے سوال کرے گا کہ سناؤ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو وہ جنتی جواب دیں گے کہ رب نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا ہم نے وہ سچا پایا، تو تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ تو اس رکوع میں جو اہمیت ہے اعراف کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس سورت کا نام بھی اعراف رکھا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر مکہ والوں کو خطاب کیا گیا ہے اور پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان قوموں میں سے جنہوں نے انکار کیا انبیاء کا، بار بار ریپیٹیشن ہے کن کن نے انکار کیا اور کس کس کی قوم نے انکار کیا، اس کو بیان کیا گیا۔ ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اور قرآن پاک سے مطابق دیگر جو کتابیں نازل کی گئیں ان کا ذکر کیا، وحی الہی کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد پھر سابقہ قوموں کا ذکر کیا کہ دیکھا نہیں ہم نے کیسے ان قوموں کو ہلاک کیا اور کس وجہ سے ہلاک کیا۔ تو قیامت کے ترازو کو رکھا جائے گا اور وہ کچھ ایسے ہوں گے جن کا ترازو بھاری ہو جائے گا تو وہ مبارک پائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کا ترازو ہلکا ہوگا اور وہ جہنم کے حقدار ہوں گے۔ انسان کو ہم نے کیسے تخلیق کیا؟ تو ان کی تخلیق کے اوپر نظر نہیں رکھتا؟ ہم نے ان کی صورتیں بنائیں، اس کی صورت بنا کے پھر اس کو فرشتوں کے سامنے رکھ دیا تاکہ فرشتے سجدہ کریں، لیکن اس میں سے ابلیس نے انکار کر دیا اپنے تکبر کی وجہ سے، تو وہ راندہ درگاہ چلا گیا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے آدم و حوا کو کہا تم جنت میں ٹھہر جاؤ، یہ بھی تمہاری جگہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے خاص حکمت کے تحت اس میں سے حضرت آدم کے اس دانہ کھانے کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے۔ تو پھر اس کے بعد دونوں پریشان حال اللہ کریم کے حضور توبہ کرتے رہے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اس تمام رکوع میں اس کا تذکرہ کیا۔ آگے 3-4 رکوعوں میں اللہ رب العزت نے انسانیت کو، ہیومن بینگ کو خطاب کر کے بنیادی چیزوں کا ذکر کیا جو ایک انسان کا زیور ہوتی ہیں۔ ان میں سے لباس کا بھی ذکر کیا کہ لباس اختیار کرو، اور بہتر لباس جو ہے وہ تقویٰ کا ہے، اس کا ذکر کیا۔ پھر شیطان سے خبردار کیا کہ جیسے جنت میں ٹھہرے ہوئے بھی شیطان تمہارا دشمن تھا، ابلیس تمہارا دشمن تھا، دنیا میں آ کے بھی اس سے آگاہ رہنا، یہ تمہارا دشمن ہی ہے، تمہیں اچھے کام کا حکم نہیں دے گا، ہمیشہ برے کام کا حکم دے گا۔ اور پھر جب بھی بے حیائی کی طرف یہ لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا سے ہی چلا آ رہا ہے، اب کیسے ہم اس سے رک سکتے ہیں؟ حالانکہ باپ دادا کو یہ زیادہ تر متعون کرتے ہیں، ان کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا زینت اللہ رب العزت کو پسند بھی ہے اور اللہ نے بنی آدم کے لیے رکھی بھی ہے، رزق اللہ نے حلال قرار دیا بنی آدم کے لیے، اس کی تلاش میں نکلے، لیکن بے حیائی اور سرکشی حرام قرار دی گئی ہے، لہٰذا یہ اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ اے بنی آدم تمہیں چاہیے کہ یہ رسول جو تقویٰ اور اصلاح کے لیے آتے ہیں ان کے مطابق تم اپنی زندگی بسر کرو، یہ تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اور آخری جو امتیں ہیں نا، یہ یعنی بعد میں آنے والی اپنے سے پہلی والی امتوں کے اوپر لعن تان کریں گے، وہ ایسے تھے جس وجہ سے ہم ایسے ہوئے، حالانکہ وہ اپنا بھگتیں گے قیامت کے دن اور یہ اپنا بھگتیں گے۔ اور جنہوں نے تکبر کیا ہمیشہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہی رہا ہے، انہوں نے ہماری آیتوں کا تکبر کیا ہے، کفر کیا ہے، یہ اس کو بھگتیں گے ضرور۔ خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو جنت کے مستحق ٹھہریں گے۔ اس میں ارشاد فرمایا خواتین و حضرات کہ دونوں میں خوش نصیبی، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی خوش نصیب وہ ہوگا جو جنت کا مستحق ٹھہرے گا، اور جنت کا استحقاق اسے ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کرے گا۔ فرمایا جنتی آوازیں دیں گے جہنمیوں کو کیا ہمارے رب کا وعدہ سچا ہو گیا؟ اور جو اعراف پہ تھے وہ جنتیوں کو پوچھیں گے کیا آپ نے جو وعدہ کیا تھا رب کا تمہارے ساتھ وہ سچا ہو گیا؟ تو جنتی کہیں گے ضرور اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو اللہ نے سچ کر نبھایا ہے۔ اور یہ اصحاب اعراف ندا دیتے رہیں گے
اور اسی طرح اصحاب نار بھی نداد دیں گے، کہیں گے ہائے کاش کہ ہم نے اچھے اعمال کیے ہوگے، لوگوں ہم بڑی دہکتی ہوئی آگ میں ہیں، ہمارے اوپر پانی برساؤ تاکہ ہماری آگ ہمارے لیے ٹھنڈی ہو جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا۔ ارشاد فرمایا دنیا میں ہم نے آیتیں بھیجی تھی نا تمہارے طرف اصحاب نار، تم نے ان کو جھٹلایا تھا، سوچ وقت تم نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، آج اللہ نے تمہیں جھٹلا دیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ قرآن کی موجودہ دھمکی بھی ہے، اور یہ قرآن بار بار تمہیں آگاہ بھی کر رہا ہے کہ ایسا ہو کے رہے گا۔ تم نے قرآن کی باتوں کو نہیں مانا تو اللہ رب العزت نے اس کو عمل کر دکھایا۔ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ نے 6 دن میں کی ہے، کبھی تم نے دیکھا کیسے ہو گئی؟ اتنے بڑے آسمان کی تخلیق، اتنی گہری زمین کی تخلیق کیسے واقع ہوگی؟ کبھی سورج کی طرف دیکھا، چاند ستاروں کی طرف دیکھا، کیسے پابندی سے اپنے سرکل میں چل رہے ہیں، یہ کس کے حکم کے تحت چل رہے ہیں؟ اور پھر جب تم بھی ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کی حضور گڑ گڑاؤ نا، تو جیسے بھی اللہ کے حضور حاضر ہو، چاہے گڑ گڑا کے حاضر ہو، چاہے چھپ کے حاضر ہو، وہ تمہاری دعا کو سنتا ہے اور تمہیں اس دعا کے اوپر نتیجہ بھی دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا زمین پہ فساد نہ پھیلانا، اگر اے رسول یہ زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے یہ جہنمی ہوں گے۔ ہواؤں کو خوشخبری دے کے اللہ رب العزت بھیجتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ جا کے برسو جو خشک ہو چکی ہے۔ اور کبھی تم نے غور و فکر کیا خشک اور بنجر زمین کے اوپر جب پانی برستا ہے تو اللہ تر و تازہ کر دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ آگے رکوع اللہ رب العزت نے سابقہ قوموں کے قصوں کو یاد کیا۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح کی قوم کے قصے کو بیان فرمایا، اور فرمایا اللہ رب العزت کے سامنے وہ اللہ کی آیتیں حضرت نوح پڑھتے تھے، انہوں نے جھٹلا دیا۔ جو اللہ نے انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پانی کا عذاب نازل کر دیا۔ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے اسی طرح اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی جڑ کاٹ دی، بنیاد ختم کر دی ان کی۔ اور اسی طرح قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، وہ عالیشان محلوں میں رہتے تھے اور پہاڑوں کو ترش کر اپنے لیے گھر بناتے تھے، اور اتنے خوبصورت گھر تھے کہ لوگ دیکھنے کو آتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اللہ نے ان کے پاس اپنی امانت اونٹنی بھیجی، انہوں نے اونٹنی کی کونچلیں کاٹ دی، تو اللہ رب العزت نے زبردست، رات کو سوئے ہوئے تھے، زبردست قسم کے وہ زلزلے کے جھٹکے آئے تو منہ کے بل گر پڑے، اٹھنا نصیب نہیں ہوا صبح کے وقت۔ اور پھر اسی طرح قوم لوط کے اس آخری حصے میں ذکر کیا، ان کی بدکار قوم کا ذکر کیا، بدکاری کرتے تھے، اتنی ظالم قوم تھی، جو جائز اور حلال طریقہ اللہ نے عطا کیا تھا، سمجھایا تھا، وہاں پہ نہیں کرتے تھے، لیکن نہ حق اور حرام انداز سے استعمال کرتے تھے، اس کا ذکر کیا۔ قوم مدین کی طرف ہم ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، ان کے اندر ایک عیب تھا جو کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، زمین میں فساد پھیلاتے تھے، اللہ نے منع کیا، لیکن اللہ نے ان کے اوپر بھی زلزلے کا عذاب نازل فرما دیا۔ اب آپ ذی وقار اس میں ذرا غور کرتے چلیے، جو پہلے قوموں کے اوپر عذاب آئے تھے ان کے عیوب کی وجہ سے آئے تھے نا، ان کے عیوب بھی آپ کے سامنے ہیں۔ امت محمدیہ میں کون سا عیب کم ہے؟ کیوں نہیں زلزلہ آ رہا؟ کیوں نہیں عذاب آ رہا؟ پوری قوم تباہ کیوں نہیں ہو رہی؟ صرف رسول مکرم کے چہرے اقدس کی وجہ سے۔ آگے ارشاد فرمایا بستیوں کی تباہی کو دیکھ کر ان کے وارث کیا دیکھتے ہیں کہ ہم برقرار رہیں گے دنیا میں، ہماری جاہ و جلال برقرار رہے گی۔ پہلی باری تنو مند قسم کی قومیں آئیں، چلی گئیں، اللہ رب العزت کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے ان کو بھی نیست و نابود کرنا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا اظہار کا ذکر کیا، کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو قوم فرعون کی طرف بھیجا گیا اور معجزے کا اظہار کیا، پھر ان کے سحر کا ذکر کیا اور جادوگروں کے ساتھ مکالمے کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھ لیجئے، بار بار جب قال الملا آتا ہے نا، من قومی ہی، پوری قوم مخاطب نہیں ہوتی، ملا من قوم کا مطلب ہوتا ہے قوم میں سے چند سردار متکبر جو پوری قوم کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو لیڈرشپ ہمیشہ متون ہوتی ہے، لیڈرشپ اگر اچھی رہے گی تو قوم ان کے پیچھے چلے گی، اگر لیڈرشپ ناکارہ ہوگی تو قوم بھی تباہ ہوتی چلی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے پورے رکوعوں میں جو ایڈریس کیا ہے یہاں پہ الملا کو کیا ہے، یعنی قوم کے جو سردار تھے ان کو۔ آل فرعون پہ اوپر اللہ رب العزت نے پھر قحط سالی نازل کر دی، قحط سالی کے بعد شہر سے نکال دیا، پھر ٹڈیوں کا اور جوؤں کا اور مینڈکوں کا عذاب نازل کیا، عذاب دے کر کے 40 سال کے بعد پھر واپس شہر لٹایا، پھر کہا اب تو تم اللہ کی ذات کو مان لو، ان میں سے پھر بھی کچھ بعض انکار کرنے والے تھے۔
جب انکار کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اپنی قوم کو لے کے نکلو. جب وہ آگے نکلے قوم فرعون پیچھے گئی, اللہ رب العزت نے ان کو دریا میں غرق کر دیا. اس کا ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام کی 40 راتوں کا ذکر کیا جو وہ کوہ طور پہ جاتے رہے مسلسل, اور پیچھے اپنے بھائی ہارون کو جو ہے نا وہ اپنا وزیر بنا لیا. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کے واپس پہنچے تو دیکھا قوم نے تو بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی, اس کو پوجنا شروع کر دیا. غصے سے اپنے بھائی کے گریبان کو پکڑا, ہارون کو تو نے کیا کیا؟ ہارون پریشان ہوئے, کہنے لگے اے بھائی میں نے کچھ نہیں کیا, یہ انہوں نے خود کیا ہے جو کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے, حضرت موسیٰ نے ان کے لیے بد دعا کی, اور ایک دفعہ تو غصے میں آ کے حضرت موسیٰ نے تورات کی تختیاں بھی پھینک دی اور ان کے لیے بد دعا کی, جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا. اس کا ذکر کیا گیا ان رکوعوں میں. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضور وہ کچھ ان کی قوم کے لوگ حاضر ہوئے معافی کے لیے. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے ان افراد کو لے کے اللہ کریم کی بارگاہ میں معافی کا اظہار کیا, اللہ نے قبول کر لیا. یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ذات کی صفات کا بار بار ذکر کر کے معافی کے طلبگار ہوئے. احباب دی وقار, یہاں پہ ایک اور صفت بھی ہمیں ملتی ہے. ہم میں سے کتنا کوئی متکبر ہو جائے, ہم میں سے امت محمدیہ کے افراد میں سے جتنا کوئی ظالم ہو جائے, جب بھی پلٹ کے اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرے گا اللہ قبول کر لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کروایا گیا. جو قوم موسیٰ کے جو گروہ راہ راست سے ہٹ چکے تھے ان کی حالتوں کا ذکر کیا گیا. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے چونکہ 12 بڑے قبائل تھے ان کے لیے الگ الگ 12 چشمے رکھے گئے. بادل ان کے جب دھوپ پہ نکلتے تھے نا, بادل ان کے اوپر سایہ کرتے تھے, اس کا ذکر کیا گیا. من و سلوہ اوپر سے نازل کیا گیا, اس کا ذکر کیا. ایک رکوع میں ارشاد فرمایا ہم نے ہفتے والے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا لیکن وہ انکاری ہوئے. انہیں حیل و حجت کے ذریعے پہلے دن وہ جال لگا کے جاتے, ہفتے کو شکار نہیں کرتے تھے, ہفتے کو خاموشی سے بیٹھے رہتے تھے. اگلے دن اس سے رات جب آتی تو اس وقت وہ شکار پکڑ لیتے. اللہ کو ان کا یہ حیلہ کرنا بھی پسند نہ آیا. اللہ نے ان کی معذرت اور ان کے اوپر عذاب نازل کر دی, اور بعد میں انہوں نے پھر معذرت کی اور اللہ رب العزت نے ان کی معذرت کو قبول کیا. لیکن پھر بھی جو سرکش قوم رہے تھے ان میں سے بعضوں کو اللہ نے بندر بنا دیا. بنی آدم کی پشتوں سے اولاد آدم کو نکالا گیا اور ان سے بھی اس طرح عہد لیا گیا. اور یہ عہد الست کا ذکر ہے کہ کیا تم مجھے تسلیم کرو گے الہ؟ سب نے کہا, ہم میں سے سب نے کہا ہاں ہم تسلیم کریں گے تجھے الہ. جنہوں نے انکار کر دیا وہ کافروں کی صف میں شامل ہو گئے, ان کا ذکر کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ آیتوں کو جھٹلانے والوں کو قیامت کے دن جس طرح جھٹلایا جائے گا ان کا ذکر کیا. قیامت کی سختی کے مناظر کا ذکر کیا گیا. اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے پاس جب اللہ کریم کے حضور وہ حاضر کیے جائیں گے. انسان کی تخلیق, اس کی افزائش کا ذکر کیا گیا. جب وہ تندرست و توانا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ کسی اور نے کیا, اور جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ کریم کی حضور گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے. دیکھتے نہیں ہو تم پاؤں کس نے عطا کیے, آنکھیں کس نے عطا کی, ہاتھ کان کس نے عطا کیے, اور ہر عضو کا حصہ برابر برابر کس نے عطا کر دیا تمہیں, پھر بھی تم اس کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. پھر معافی, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بھی تمہارے پاس معذرت کرنے آئے نا تو اس کی معافی قبول کر لیا کرو, جاہلوں سے اعراض ہی رکھا کرو. اور جب قرآن پڑھا جائے نا ان لوگوں سے کہو جب قرآن پڑھا جائے تدبر سے غور و فکر سے سنا کرو, اپنے رب کی حضور عاجزی سے قرآن پڑھنے کے بعد دعا کیا کرو. دعا ہر عبادت کا مغز اور نچوڑ ہوتا ہے, دعا ضرور کیا کرو. دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.